السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کے سورہ مائدہ کی 3 آیات تلاوت کی گئی۔ آیت نمبر 54 سے 56 تک، آیت نمبر 54، 55، 56 پاروں کی ترتیب اور تقسیم کے لحاظ سے یہ چھٹے پارے کے 12ویں رکوع کی اخیر کی 3 آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان ایمان کے دعویداروں سے اپنی بے نیازی کا اظہار و اعلان کیا جنہوں نے ایمان تو قبول کر لیا تھا لیکن اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے دل و جان سے تیار نہیں تھے۔ اولین طور پر تو اس کے مصداق منافقین بھی تھے، اور اس کے علاوہ جو منافقین کے جو زیر اثر تھے ان سے بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا یہ تنبیہانہ خطاب ہے جس میں ناراضی کا اظہار ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اپنے محبوب اور مطلوب بندوں کا تذکرہ کیا، یعنی گویا کہ اللہ کے محبوب جماعت کی چند صفات ہے، بنیادی طور سے 6 صفات اور ان کے 3 کام۔ تو گویا کہ اللہ کی جو محبوب جماعت ہے، اللہ کا جو محبوب گروہ ہے، تو ان 3 آیتوں میں ان کے 9 کام ہو جاتے ہیں۔ 9 کام بھی کہہ سکتے ہیں، 9 صفات بھی کہہ سکتے ہیں، اور پھر انہی مومنین کے لیے، اسی اہل حق گروہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخر میں اپنی رضا کا اعلان بھی کیا اور دنیا میں ان کے لیے غلبے کی بشارت بھی دی ہے۔ ویسے جہاں سے یہ رکوع شروع ہوتا ہے تو وہ تو طویل رکوع ہے، لیکن رکوع کے شروع کے حصے کو ان آیات کو سمجھنے کے لیے سامنے رکھنا ضروری ہے تاکہ یہ اللہ کا جو محبوب گروہ ہے، محبوب جماعت ہے، اس کی اہمیت ہم پر واضح ہو۔
جہاں سے یہ رکوع شروع ہوتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم یہود اور نصارہ کو دوست مت بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو ان میں سے کسی کو دوست بنائے گا اس کا شمار انہی میں ہوگا، یعنی گویا کہ وہ بھی یہود اور نصارہ میں شمار ہوں گے جو اہل ایمان ان کو اپنا دوست بنائیں گے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو، نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو گویا کہ آج کے درس کی آیات کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے، اس میں اولین طور پر اللہ تعالیٰ نے ان اہل ایمان سے اپنی ناراضی کا اظہار کیا ہے جنہوں نے یہود اور نصارہ کو اپنا دوست بنایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو، اے ایمان لانے والو یا ایمان کا دعویٰ کرنے والو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، یعنی ایمان قبول کرنے کے بعد، ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد یہود اور نصارہ سے دوستی بنانا، ان کو اپنا دوست بنانا، تو گویا کہ ایک طرح سے یہ دین سے پھر جانا ہے، دین سے مرتد ہو جانا ہے۔ دین کے معنی طریقے زندگی کے، تو چونکہ یہود و نصارہ ایک مستقل دین کے دعوے دار تھے اور وہ دین گمراہی والا تھا۔ مغضوب اور ضالین جو سورہ فاتحہ میں جس کا تذکرہ ہے تو اس سے مراد یہود اور نصارہ ہی اولین طور پر، کہ اللہ ان لوگوں کا راستہ ہم کو مت چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ تو مغضوب میں تمام مفسرین نے کہا کہ یہود آتے ہیں اور ضالین میں نصارہ، یعنی بھٹکے ہوئے اور گمراہ لوگ۔ تو گویا کہ ہر نماز میں یہود و نصارہ کے راستے سے، ان کی اطاعت اور پیروی سے بچنے کی تلقین کی گئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو کوئی من یرتد منکم عن دینہ، اپنے دین سے پھر جائے، یعنی اسلام نے جو طریقہ متعین کیا ہے، تو طریقے زندگی، تو فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ عن قریب ایک قوم کو لائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی چند صفات بیان کی ہے، یعنی گویا کہ اللہ کی جو مطلوب جماعت ہے، محبوب جماعت ہے، اللہ کا جو محبوب گروہ ہے، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ پھر وہ محبوب جماعت کی اور مطلوب جماعت کی اللہ تعالیٰ نے جو صفات بیان فرمائی، ان میں سب سے پہلی صفت یہ کہ یحبہم ویحبونہ، اس گروہ سے، اس قوم سے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے کسی گروہ کے ساتھ وہ یوں ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایک دلیل اور محبت کی ایک علامت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ گویا کہ وہ جو گروہ ہیں جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ اس جگہ پر یا قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو میری اتباع اور پیروی کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے جو شرط لگائی ہے، فاتبعونی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہوں تو فاتبعونی، میری اتباع اور پیروی کرو، تو اس کے نتیجے میں یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے جن اہل ایمان سے ایک طرح سے اپنے ناراضی کا اظہار کیا، بیداری کا اظہار کیا، تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں مخلص نہیں تھے، وہ یہود و نصارہ کی گویا کہ اتباع اور پیروی کرنے والے تھے۔ تو
تو اللہ ان سے محبت کرے گا، گویا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہوں گے۔ وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ گروہ، وہ جماعت بھی اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی۔ اب کون سا گروہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے؟ تو اس کا ایک تذکرہ تو سورہ صف میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں سب بستہ ہو کر لڑتے، گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ محبت کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے، اللہ کا کسی گروہ سے محبت کرنا اور اس گروہ کا اللہ سے محبت کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا اس گروہ سے بہت خصوصی تعلق ہے، اور اس گروہ کا بھی، اس جماعت کا بھی اللہ سے خصوصی تعلق ہے۔ محبت جب کسی کی ہوتی ہے تو پھر اس کی اتباع اور پیروی آسان ہو جاتی ہے، اس کے حکموں پر عمل کرنا آسان ہو جاتا تھا۔ اہل ایمان گویا کہ وہ اللہ سے محبت، یحبونہ، وہ گروہ اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا۔ محبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو ربانی محبت، خدائی محبت، ایمانی محبت بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور ایک شیطانی محبت ہوتی ہے۔ شیطان سے بھی کچھ لوگوں کو محبت ہوتی ہے، گناہ کے کاموں سے محبت۔ تو جو شیطان سے محبت کرتے ہیں تو شیطان کی اتباع اور پیروی ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے، اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی محبت ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ جو شیطان کے مکر و فریب میں آ کر گناہ گاروں سے محبت کرتے، گناہ کے کام کی محبت اپنے دل کے اندر رکھتے، تو ان کے لیے بھی اپنے دین کو چھوڑنا، ماں باپ کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ چھوٹے بچے تو نہیں سمجھیں گے، لیکن بڑے بچے شاید اس کو سمجھ جائیں گے کہ معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا یا اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ ایک لڑکے کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی، دونوں کا دین الگ الگ ہے۔ مسلم لڑکے کو غیر مسلم لڑکی سے محبت ہو گئی، یا غیر مسلم لڑکی کو مسلم لڑکے سے محبت ہو گئی۔ کون سی محبت؟ ایمانی دینی محبت تو ہے نہیں، ہو نفسانی محبت، شیطانی محبت بھی جسے ہم کہہ سکتے ہیں، صرف جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے محبت۔ دونوں کو آپس میں گویا کہ یہ محبت ہو گئی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے، لیکن بیچ میں دین آڑے آ رہا ہے، دھرم آڑے آ رہا ہے، تو دھرم چھوڑ دیتے ہیں نا۔ ماں باپ اگر آڑے آ رہے، ماں باپ راضی نہیں ہیں، شادی کرنا چاہتے ہو لیکن ماں باپ نہیں چاہتے، خاندان نہیں چاہتا، تو ماں باپ کو بھی ناراض کر دیتے نا، خاندان کو بھی ناراض کر دیتے، گھر سے بھاگ وطن چھوڑ کر چلے جاتے۔ تو جب شیطانی محبت میں یہ طاقت اور قوت ہے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے، وطن کو بھی چھوڑ دیتا ہے، خاندان کو چھوڑ دیتا ہے، تو کیا اللہ کی محبت میں وہ تاثیر اور طاقت اور قوت نہیں ہوگی؟ اس سے زیادہ طاقت اور قوت ہے۔ شیطان نے کون سا احسان کیا؟ اللہ نے تو احسانات کیے ہیں نا، کوئی احسان نہیں ہے، صرف ایک جنسی جذبہ ہے، ناجائز جذبہ، لیکن اس کی خاطر پھر ماں باپ کو ناراض کرنا آسان ہو گیا، خاندان کو ناراض کرنا اس کے لیے آسان ہو گیا۔ تو اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اگر دل کے اندر ہوگی تو اگر پھر باپ دادا کا دین آڑے آئے گا تو وہ دین کو چھوڑ دے گا۔ باپ دادا آڑے آئیں گے اللہ کے اطاعت اور فرما برداری کے راستے میں تو وہ ماں باپ کو بھی چھوڑ دے گا، خاندان آڑے آئے گا، وطن آڑے آئے گا تو چھوڑ دے گا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء کے پیروکاروں کی تاریخ یہی ہے نا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے محبت کی، اللہ کی رضا کی خاطر، دین کی خاطر، تو سردار آڑے آئے، بیچ میں ابو لہب آڑے آیا تو اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا نا۔ جو لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے 40 سال تک، ان لوگوں کو اللہ کے رسول نے ناراض کر دیا۔ اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جن لوگوں نے ایمان لایا تھا،
تو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایسی محبت کی تھی کہ اس محبت کی خاطر ان کے لیے پھر اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دینا آسان، چھوڑ دیا تھا نا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت خباب بن ارت نے، اور جتنے بھی اہل ایمان تھے، ان کا دین پہلے کون سا دین تھا؟ وہ مشرکانہ دین تھا نا، شرک کرتے تھے، بتوں کی پوجا پرستش کرتے تھے، لیکن یکلگ تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو وہ کیا تھا؟ محبت کا جذبہ۔ اور پھر آڑے آیا وطن والے، آڑے ماں باپ آڑے آئے، تو ماں باپ کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا، ناراض کر دیا، وطن کو بھی چھوڑ دیا۔ تو گویا کہ وہ مطلوب گروہ جو اللہ تعالیٰ، جس کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے گویا کہ بگاڑ کے دور میں، انحطاط کے دور میں کھڑا کرے گا، تو اس گروہ کی صفت یہ ہوں گے اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ گروہ اللہ سے محبت کرے گا۔ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین۔ پھر وہی اللہ کے محبوب اور مطلوب جماعت کی جو تیسری صفت ہے، وہ جماعت مومنین کے حق میں نرم ہوگی۔ اولین طور پر تو صحابہ اکرام پر یہ صفت منطبق ہوتی ہے کہ صحابہ اکرام آپس میں رحم دل تھے، نرم دل تھے، اور کافروں کے لیے شدید تھے، بھاری تھے۔ اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنین پر، مومنین کے حق میں وہ اللہ کا جو مطلوب گروہ ہے، محبوب گروہ، وہ نرم ہوگا، رحم دل ہوگا۔ عزۃ علی الکافرین، اور کافروں پر بھاری ہوگا، شدید ہوگا، یعنی کافروں کے لیے کوئی نرم و گوشہ ان کے دل میں نہیں ہوگا، کافروں کے لیے ناممکن ہوگا کہ ان کو اپنی طرف جھکا سکے۔ اور یہی دو اہم صفات اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی آخری آیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے حوالے سے بیان کی ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور جو ان کے ساتھ ہے اہل ایمان یعنی صحابہ کرام، تو ان کا کردار، ان کی صفت یہ ہے رحماء بینہم، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہے اور کافروں پر بھاری ہے، کافروں پر شدید ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے گویا کہ اسی آیت کا ایک ترجمہ پیش کیا اپنے، ہو حلقہ یارہ تو بے ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یعنی آپس کا جب معاملہ ہوتا ہے تو مومن ریشم کی طرح نرم ہوتے، اپنے ساتھیوں کی غلطیوں کو درگزر کر دیتے تھے، معاف کر دیتے، ان کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کرتے۔ لیکن جب کفر اور شرک کا معاملہ آتا ہے، اسلام کے دشمنوں سے ان کا سابقہ ہوتا ہے، تو پھر وہ سخت ہوتے، پھر جھکتے نہیں، اور یہی تاریخ۔ لیکن آج اگر ہم غور کریں، زیادہ تر اہل ایمان وہ ایمان والوں کے لیے سخت ہے اور کافروں کے لیے نرم ہو گئے۔ اللہ کے دشمنوں کی، اور خاص طور سے سیاست کے میدان میں یہ کردار طرز عمل مسلمانوں کا ہے کہ سیاست میں جو نافرمان، کافر ہے، ظالم ہے، جابر ہے، تو ان کے لیے تو نرم بنے ہوئے مسلمان، ان کی چاپلوسی کرتے، جی حضوری کرتے، آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہے کے نعرے لگاتے۔ لیکن جو اہل ایمان، جو تحریکات اسلامی کے افراد ہیں، جو اسلام کو دنیا میں، معاشرے میں بھی غالب کرنا چاہتی ہے، جو جماعتیں، ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے، فتوے داغتے ہیں۔ تو جب الٹا طرز عمل اہل ایمان کا ہوگا تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی اہل ایمان کے ساتھ وہ نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے۔ تو یہ صفت جو اللہ نے بیان کی، اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنین کے حق میں نرم ہوں گے۔ تو ہم بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں۔ یہ سب کے سب آپ جتنے سب ایمان والے ہیں نا، یا کافر نہیں ہے نا کوئی، تو یہ تو عام ایمان والوں کے متعلق بھی ہے کہ عام ایمان والوں کے متعلق اللہ کا جو محبوب گروہ ہے وہ نرم ہوتا ہے، لیکن ایمان کے ساتھ آپ کا جو یہاں تعلق ہے وہ تو ایک طرح سے بھائی بھائی کا تعلق ہے، ایک تنظیم اور جماعت کا تعلق ہے، ایک ادارے میں پڑھنے کا، رہنے کا تعلق ہے۔ تو زیادہ حسن سلوک کا معاملہ اور زیادہ نرمی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ آگے جو ان کی صفت بیان کی گئی، چوتھی صفت، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ جو اللہ تعالیٰ کا جو محبوب گروہ ہوگا، مطلوب گروہ، تو اللہ کی راہ میں وہ جہاد کریں گے۔ جہاد کا لفظ بہت اہم ہے۔
جد و جہد، انتھک کوشش، سرسری کوشش کو جہاد نہیں کہتے۔ منصوبہ بند طریقے سے شیطان کو نشانے پر رکھ کر، طاغوتی نظام کو نشانے پر رکھ کر جو کوشش کی جاتی ہے اس کو جہاد کہتے ہیں۔ ایک فرق سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سرسری کوشش اور ایک منصوبہ بند کوشش میں کیا فرق ہوتا ہے۔ کرکٹ میچ تو دیکھے ہوں گے نا آپ نے، کچھ میچ، کچھ کرکٹ میچ آپس میں نمائشی ہوتے ہیں، بہت ساری ٹیمیں آپس میں کھیلتی ہے نمائشی میچ، اور کچھ ٹیمیں ایک مقابلے سے کھیلتی ہے، ایک مقابلہ درپیش ہوتا ہے، ایک ملک کی ٹیم دوسرے ملک سے مقابلے کھیلتی ہے، تو آپس میں ان کا جو مقابلہ ہوتا ہے نمائشی میچ، وہی کوشش ہوتی ہے نا، رن بنانے کے لیے اتنا ہی بھاگنا پڑتا، اتنی کوشش کرنی پڑتی، لیکن آپس میں ان کا جو مقابلہ ہو رہا ہے اس کی کوئی حیثیت ہے کیا؟ آپس میں جو مقابلہ نمائشی میچ ہو رہا ہے، آپ بھی کھیلتے ہوں گے یہاں، تو بہت اس کی حیثیت نہیں ہے کچھ۔ 10 رن بناؤ، 100 رن بھی اگر وہ ٹیم نے بنا لیا، جو آپس میں مقابلہ ان کا ہو رہا ہے، کوئی مد مقابل میں کوئی ٹیم نہیں ہے، مخالف ٹیم نہیں ہے، تو 100 رن کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن ایک ٹیم ہے کہ مد مقابلے مخالف ٹیم ہے، تو اگر وہ 10 رن بنائے گا تو اس کی بڑی اہمیت ہوگی۔ تو ایسی معاملہ یہ کوششوں کا ہے۔ آج زیادہ تر جو اہل ایمان کی کوششیں ہیں وہ آپس کی ہے۔ ہم نے نشانے پر نظام کفر طاغوت کو نہیں رکھا، سب آپس میں لڑ رہے ہیں، تو زندگی بھر بھی لڑتے رہیں گے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ گناہ لازم آئے گا۔ لیکن کفر کو سامنے رکھ کر نظام کفر کو شکست دینے کے لیے جو کوشش کی جائے گی، تو تھوڑی کوشش بھی اگر ہوگی تو اس کی اللہ کے نزدیک بڑی اہمیت ہوگی۔ تو یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ پھر سبیل اللہ کی قید شرط لگا کر جہاد کی کوشش جو اللہ تعالیٰ نے بتلا دی کہ کون سا جہاد، کون سی کوشش وہ اللہ کو مطلوب ہے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں وہ جہاد کرتے ہیں، یعنی اللہ کے دین کو اس دنیا میں غالب کرنے کے لیے، دین کی خاطر وہ کوشش کرتے ہیں، ورنہ کمانے کے لیے تو آج ہر شخص کوشش کر رہا ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو کوشش نہ کرے، بلکہ زیادہ کوششیں ہو رہی ہے، لیکن فی سبیل اللہ کے لیے کوشش نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن اللہ کو جو کوشش مطلوب ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو محبوب جماعت ہے اس کی صفتوں کو اللہ کی راہ میں وہ جہاد کریں، کوشش کریں گے۔ جنگ کا مرحلہ بہت کم آتا ہے، جہاد میں صرف جنگ ہی نہیں ہے، کوشش بھی اس میں۔ دور مکی میں اللہ کے وسلم نے جو کوشش کی اس میں جنگ نہیں تھی، لیکن وہ جہاد تھا۔ زیادہ تر انبیاء نے جہاد کیا ہے، جنگ کم نبیوں نے کیا ہے، اس لیے کوئی مرحلہ آیا نہیں، اس کی جو شرائط ہے وہ پوری نہیں ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک جہادی کیا ہے، قتال نہیں کیا ہے، جنگ نہیں کی ہے، لیکن انہوں نے وہ جہاد کا فریضہ ادا کر دیا، اتمام حجت۔ تو جب لڑنے کی طاقت اور قوت نہیں ہوئی اہل ایمان کے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے بغیر لڑے ہوئے ان کے مخالفین کو ہلاک کر دیا۔ مخالفین کو ہلاک کیا نا اللہ نے، نوح علیہ السلام کے مخالف قوم کو، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، قوم عاد اور قوم سمود کو اللہ نے ہلاک کیا۔ دور مکی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ نہیں کی 13 سال تک، لیکن 13 سال کی یہ جہادی کوشش میں ہارا کون، جیتا کون؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول ہار گئے اور مشرکین مکہ جیت گئے تو غلط سمجھتا ہے۔ اللہ کے رسول اور اہل ایمان جیتے، حضرت خباب بن حضرت بلال جیتے ابو لہب سے، ابو جہل سے، وہ نہیں، ایمان کو انہوں نے نہیں چھوڑا، ان کی باتوں کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو 100 کے قریب ہجرت سے پہلے اگرچہ کم ایمان میں داخل ہوئے، لیکن 100 کے قریب تو ہوئے نا داخل، کفر اور شرک سے ٹوٹے نکلے، تو کم کتنے ایمان والے کم ہوئے کہ کافر کم ہوئے؟ کافروں میں کہ افراد ایمان میں داخل ہوئے نا، تو جیتنے والے کون ہیں؟ اہل ایمان، اللہ کے رسول جیتے۔ تو بغیر جنگ کے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو مکہ میں کامیاب کیا، وہ جہاد کی بنیاد، یجاہدون فی سبیل اللہ۔ لیکن جو بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا، اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں غالب کرنے کی، معاشرے میں غالب کرنے کی، ملک میں غالب کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس پر الزامات لگیں گے،
اس کو برا بھلا کہا جائے گا، اس کو گالیاں دی جائیں گی۔ تو اہم جو صفت آخر میں اللہ نے اس کے بیان کی، ولا یخافون لومۃ لائم، وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈریں گے یا نہیں ڈرتے ہیں۔ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ملامت ہوئی، آپ کو جادوگر کہا گیا، شاعر کہا گیا، باپ دادا کے دین کو چھوڑنے والا کہا گیا، صحابہ کرام کو بھی لعن طعن کیا گیا، اور قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا۔ آج بھی جو اسلامی تحریکات ہے، چاہے حماس ہو یا طالبان ہو یا یہاں ملک ہندوستان میں ہوں، جماعت اسلامی اور اہل حق کے جو افراد، ان کو لوگ لعنت ملامت کرتے ہیں نا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ لازمی صفات میں سے ہے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی فی سبیل اللہ کا جہاد بغیر لعنت اور ملامت سے ڈرے ہوئے پورا نہیں کرا۔ اگر لعنت اور ملامت سے اگر وہ ڈر جاتا ہے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، حکومتیں مجھ کو برا بھلا کہیں گی، تو پھر وہ یہ جہاد نہیں کر سکتا، یا اس کو نہیں آنا چاہیے اس میدان میں۔ وہ یہ میدان میں جب بھی آئے تو بے خوف ہو کر۔ حدیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بہت ساری نصیحتیں کی تھی، ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی، ولا تخف فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے سلسلے میں کسی ملامت کی پرواہ نہیں کرنا۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ گویا کہ یہ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسیع علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہ 6 صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مطلوب جماعت کی گروہ کی۔ پھر 3 صفات کا تذکرہ دوسرے عنوان کے تحت ہے، لیکن وہ بھی عنوان اہل ایمانی کے کردار سے جڑا ہوا ہے۔ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، کہا گیا تھا کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے اس کا یہاں حل پیش کیا، جواب دیا کہ تمہارے حقیقی دوست کون ہے، یا کن لوگوں کو تم دوست بنا سکتے ہو، بنانا چاہیے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، بے شک تمہارا جو ولی ہے، دوست ہے، اول نمبر کا دوست کون ہے؟ اللہ و رسولہ۔ دوسرے نمبر کا تمہارا دوست رسول ہے، اور تیسرے نمبر کے دوست والذین آمنوا۔ لیکن تمام ایمان والے تمہارے دوست نہیں، جو ایمان والے تمہارے دوست ہیں تو ان کی اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی 3 صفات بیان کی ہے، کہ جن کے اندر 3 صفات ہوں گی تو وہی تمہارے حقیقی دوست ہو سکتے ہیں۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ ایمان والے جو نمازوں کو قائم کرتے۔ نمازوں کو قائم کرنے میں نمازوں کو سمجھنا بھی ہے، نمازوں پر عمل کرنا بھی ہے، اور نماز جس کام سے روک دیتی ہے اس سے بچنا بھی ہے نماز کو قائم کرنے میں۔ جیسے نماز روک دیتی ہے گمراہ لوگوں کے پیچھے چلنے سے، اور نماز پابند بناتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے راستے پر جو نماز پابند بناتی ہے، تو جو نماز قائم کرنے والے وہ یؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے وہم راکعون، اور جھکنے والے۔ حالانکہ نماز میں رکوع تو آ ہی گیا، لیکن یہ نماز کا رکوع نہیں ہے، یہ نماز کے علاوہ کا رکوع ہے، اللہ کے احکام کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ پھر اللہ نے خوشخبری سنائی اس گروہ کے لیے، یہ اہل ایمان کے لیے، گروہ کے لیے، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو کوئی اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو دوست بنائے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، پس بے شک یہ اللہ کا لشکر ہے، اور اللہ کا لشکر ہی غالب ہونے والا ہے۔ تو محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، یہ بنیادی اور اہم صفات